الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب کائنات کا فضل و کرم، آج 16 رمضان 1441 ہجری اور ہم 16ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ 16ویں پارے میں 3 سورہ مبارکہ شامل ہیں۔ سورہ کہف کا آخری حصہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، یہ آخری دونوں سورہ مبارکہ مکمل 16ویں پارے میں شامل ہیں۔ چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی داستان 15ویں اور 16ویں دونوں پاروں میں موجود ہے، ہم نے کل اس کا ذکر نہیں کیا تھا تاکہ بات درمیان میں نہ رہ جائے۔ تفصیل کا وقت نہیں، اختصار کے ساتھ میں بات کروں گا کہ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ بات پوچھی، بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی اچھی نصیحت کی، تو کسی شخص نے پوچھا ہے موسیٰ، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے؟ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نبی ہوں، اور نبی سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ رب کائنات کو یہ جواب پسند نہیں آیا کہ اے موسیٰ، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یقینی طور پر تم سے زیادہ علم والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ پوچھا کون؟ تو فرمایا ایک آدمی ہے بڑی دور، آپ وہاں چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام لمبا چوڑا سفر کر کے ان کے پاس پہنچے اور ان سے یہ گزارش کی کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے تم نہیں سیکھ سکو گے۔ کیوں؟ کہنے لگے علم کے لیے جس صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ مجھے تم میں نظر نہیں آتا۔ بڑی قیمتی بات ہے، علم سیکھنا بڑے صبر اور حوصلے کا کام ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ استاد مجھے ناجائز ڈانٹ رہا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کی خاطر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھ سے سوال کیا نا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، تو وہیں پہ میرا اور تمہارا سفر ختم ہو جائے گا، میری اور تمہاری جدائی ہو جائے گی۔ تو راہ چلتے چلتے ایک لڑکا دیکھا، اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً غصے میں آ گئے، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے تمہیں کہا تھا بولنا نہیں۔ کہا جی معاف کیجیے۔ پھر اسی طریقے سے ایک کشتی پر سوار ہوئے دوسرے کنارے پر اترنے کے لیے، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کہا بابا جی یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ سواریوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ کہا جی آخری موقع۔ چلتے چلتے ایک بستی کے پاس سے گزرے، مسافر تھے، بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو دو۔ کہنے لگے جاؤ بھاگ جاؤ، ہم کیوں کھانے کو دیں؟ اسی بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کو تعمیر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا، پانی کا نہیں پوچھا، اور آپ یہ دیوار بنانا چاہتے ہیں؟ کہا بس بھائی یہاں سے ہم آگے نہیں جا سکتے اکٹھے، اس لیے کہ تمہارے اندر علم سیکھنے کے لیے وہ حوصلہ نہیں ہے۔ تو خیر خضر علیہ السلام نے پھر بتا دیا کہ اس کشتی میں سوراخ کیوں کیا، اس بچے کو ہم نے قتل کیوں کیا، اور یہ دیوار ہم نے کیوں دوبارہ تعمیر کر دی۔ اس کے بعد رب کائنات نے تذکرہ کیا ہے ایک شخص کا جس کا نام ذوالقرنین ہے۔ اب ذوالقرنین اسے کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے مختلف آراء ہیں اہل علم کی، اور ان میں سب سے صائب رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سر کے بالوں کی 2 لٹیں تھیں سینگ نما۔ قرن عربی زبان میں سینگ کو کہتے ہیں، بعد نے کہا قرن
صدی کو کہتے ہیں چونکہ اس کی عمر 200 سال سے زیادہ تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں اس نے بادشاہت کی ہے، تو اس نے زمین سے مغرب سے لے کر مشرق تک کا سفر کیا، ساری دنیا اس نے گھومی۔ تو پھر لوگوں نے شکایت کی کہ یجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ذوالقرنین نے پھر ایک دیوار تعمیر کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار چین ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اختتام پر اللہ رب العزت نے پھر عقیدے کا مسئلہ حل کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، لیکن عام انسان نہیں، بلکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام، آخری وحی نازل ہوئی جو اعزاز کسی اور کو نہیں مل سکا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں بتا دیں۔ پہلی شرط عقیدے اور نیت کا صحیح ہونا، اور دوسری شرط انسان کے عمل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق ہونا۔ دونوں میں سے کوئی ایک شرط گر جائے تو عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ مریم، جس کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدہ مریم کے نام پر رکھا گیا، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، درمیانے دور میں نازل ہوئی۔ مکہ والے ہر لحاظ سے جب اسلام کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر دوسرا راستہ اختیار کیا، مار پیٹ، معاشی دباؤ، مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، کسی کو قید کر دیا گیا، کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا، تو 83 مرد 11 خواتین، بلکہ 90 مرد اور 11 خواتین نے حبشہ کا سفر کر لیا۔ تو ہجرت سے پہلے چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کی گفتگو ہوگی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ پہلے نازل فرما دی۔ اب جب اتنے سارے لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے تو مکہ میں شور مچ گیا۔ اور یہاں ایک اور بڑی قیمتی بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ حق کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ حق کسی قیمت پر بھی باطل کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، چاہے آپ جتنے مرضی میٹھے انداز میں کیوں نہ پیش کریں۔ حق کی تکلیف ہوتی ہے کفار کو۔ اس کا زندہ ثبوت کیا ہے کہ مسلمان حبشہ پہنچے، مکہ والوں نے اپنا ایک وفد پیچھے چلا دیا، اور جا کر انہوں نے بڑے وہاں لمبے چوڑے کام کیے، بادشاہ کے وزیروں مشیروں کو رشوتیں پیش کی کہ جب دربار میں ہم بات کریں تو آپ نے ہماری حمایت میں بولنا ہے۔ تو جب گفتگو شروع ہوئی تو نجاشی بنیادی طور پر ایک صاف دل کا حکمران تھا۔ اس نے جب مسلمانوں کو بلا کر ان کا موقف سنا، مکہ والوں سے کہنے لگا تم نے اپنی بات کر لی کہ یہ لوگ بد عقیدہ ہیں، یہ لوگ اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں۔ کہنے لگا تمہاری بات میں نے سن لی۔ درباری بھی کہنے لگے جی اتنے بڑے بڑے سردار بات کر رہے ہیں، غلط نہیں ہو سکتی۔ نجاشی کہنے لگا ایسے نہیں، یقیناً اگر میں نے ان کی بات سنی ہے تو جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کی بات بھی تو سننی چاہیے۔ جب مسلمانوں کو بلایا تو اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، بڑی پیاری گفتگو کی۔ تو نجاشی کہنے لگا یہ باتیں تو جو تم کرتے ہو وہ باتیں تو بالکل درست ہیں۔ مکہ والے پریشان ہو گئے۔ اگلے دن انہوں نے نیا پینترا بدلا، کہنے لگے جی تم لوگ عیسائی ہو، یہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلا لیا۔ اب اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ وہ اور زیادہ متاثر ہوا، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو حقیقت ہے نا، اس میں اور تمہاری بیان کردہ باتوں میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ تھا اس سورہ مبارکہ کا پس منظر۔ تو اس طریقے سے بات آگے بڑھی۔ اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، کس طرح
سیدہ مریم کو جب وہ چھوٹی تھیں، یہ تاریخی واقعہ ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ان کی والدہ نے یہ نیت کر لی کہ آنے والا بچہ اللہ کی راہ میں وقف ہوگا، تو لوگوں کے ذہن میں بڑی دلچسپی تھی، دلوں میں بڑا تجسس تھا۔ تو جب وہ پیدا ہوئیں تو خاتون تھی، لڑکی تھی۔ اب لوگ آپس میں قرآن اندازی کرنے لگے کہ یہ بابرکت لڑکی جو اللہ کی راہ میں وقف ہے نا، اس کی کفالت ہم کریں گے۔ تو جب قرآن اندازی کی گئی تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے حصے میں قرآن آ گیا۔ اب سیدنا زکریا علیہ السلام، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کس طرح بے موسم کا پھل دیکھتے تھے سید مریم کے پاس، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرما دی۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے پھر یہاں آگے جا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کا پھر تذکرہ فرمایا، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے کس انداز سے، اپنے باپ کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے آگے جا کے مشرکین مکہ کو بڑے سخت قسم کے الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے، اور پھر ساتھ ہی رب کائنات نے یہ بھی فرما دیا کہ شرک یا کلمات سے جہاں تک ہو سکے بچو، ہمارے ہاں اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ سورہ طٰہٰ یہ بھی سورہ مریم جو ہے اس کے قریب قریب ہی نازل ہوئی ہے، اور زیادہ تر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات مبارکات سن کر مسلمان ہوئے تھے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور قرآن کے نزول کا مقصد میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مقصد صرف اور صرف انسانیت کی تربیت اور اصلاح ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کس انداز سے وہ اپنے فرعون کے ایک ساتھی کو قتل کر کے دوسری بستی میں چلے گئے، وہاں دو لڑکیاں ملیں، ان کے والد کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہاں سے واپس آئے، راستے میں نبوت ملی۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے ہیں، ڈنڈا زمین پر پھینکتے تھے سام بن جاتا تھا، بغل سے ہاتھ دبا کر نکالتے تھے تو چمکنے لگتا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ نبوت جو ہے وہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، بلکہ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی نبوت پر جو اعتراضات ہیں اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا، اور پھر آگے بڑھ کے اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے بہکایا، جنت سے نکال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بطور چیلنج پیش کیا کہ فرعون چاہتا تھا کہ قتل کر دیا جائے، اور پیدا بھی اسی سال ہوئے جس سال وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خرچے پر اپنے گھر میں فرعون کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں اور اسے پتہ نہیں ہے۔ اور پھر دعوت کے آداب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جادوگروں کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اس کا تذکرہ کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ پھر بنی اسرائیل کس طرح مصر سے ہجرت کر کے وہاں سے نکل گئے، اور پھر دوبارہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے نکالا۔ پھر رب کائنات نے یہ بھی نصیحت فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اختتام پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ فاصبر علی ما یقولون، پہلا کام تو آپ صبر کریں لوگوں کی باتوں پر، دوسرا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تو اللہ رب العزت کی تعریف کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو دنیاوی مال و متاع ہے اس پر نگاہ نہ رکھیں، اور چوتھی جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت کا آغاز جو ہے وہ اپنے گھر سے کریں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں قرآن کے جن کو عوام الناس تو کیا بہت سارے علماء بھی نہیں سمجھتے۔ اس کے ساتھ ہی 16ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم 17واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔